اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ اپنی طویل تاریخ میں 85 برس کے وقفے کے بعد بازنطینی دور کی اہم عمارت اور دنیا کے عظیم تاریخی ورثے میں سے ایک آیا صوفیہ دوبارہ عبادت کی جگہ بن گئی۔ یہ عمارت ہمیشہ دنیا کے اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کا مظہر رہی۔ گزشتہ 2500 برس سے یہاں مشرق اور مغرب کا ملاپ ہوتا رہا۔ آیا صوفیہ نے استنبول کی تند و تیز تاریخ کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کئی جنگوں کے زخم سہنے اور اچھا برا وقت دیکھنے کے باوجود یہ اپنی جگہ پر موجود ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ عمارت 1500 برس سے قائم ہے؟ رومن مورخ ٹیسیٹس کے مطابق آیا صوفیہ یعنی چرچ آف دا ہولی وزڈم آف کرائسٹ بازنطینی شہر ایکروپولس میں اسی مقام پر قائم کیا گیا تھا جہاں اس سے پہلے 2 گرجا گھر بنائے گئے تھے۔ اس تاریخی عمارت نے مذہبی اور سیاسی کئی ادوار دیکھے اور ہر دور کی قوت نے اس کا استعمال مختلف کیا۔ رومن بادشاہ کنسٹنٹائن نے 4 صدی میں شہر کا نام بدل کر قسطنطنیہ رکھ دیا اور سلطنت روم کا دارالحکومت اس شہر میں منتقل کر دیا۔ کنسٹنٹائن اس شہر کو ایسا بنانا چاہتا تھا کہ لوگ روم کو بھول جائیں۔ پہلی بار آیا صوفیہ کو سن 360 میں کنسٹنٹائن کے بیٹے کنسٹنٹینین دوم نے کھولا، لیکن سن 404 میں فسادات کے دوران اسے جلا دیا گیا۔ اس کے بعد تھیوڈوسس دوئم نے سن 405 میں اسے دوبارہ تعمیر کیا، لیکن سن 532 میں ہونے والے فسادات میں اسے ایک مرتبہ پھر نظر آتش کر دیا گیا۔ اس جلی ہوئی عمارت کی کچھ باقیات موجودہ مسجد کے باغ میں موجود ہیں۔ فسادات میں جلائے جانے کے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جسٹینین نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح وہ چرچ تعمیر ہوا جو اگلے کئی 100 برسوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گرجا رہا۔ جسٹینین نے اس عمارت کو پہلے سے زیادہ شاندار اور پرشکوہ بنا دیا، ایک ایسا کیتھیڈرل جو سلطنت روم کی طاقت اور مزاحمت کا واضح اعلان اور علامت تھا۔ جسٹینین نے اس کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس عمارت کی تعمیر کے لیے افریقہ، ایشیا اور یورپ سے چیزیں منگوائی گئیں۔ ایک داستان کے مطابق اس کے دروازے حضرت نوح کی کشتی کے ٹکڑوں سے بنائے گئے۔ ایسا کر کے جسٹینین حضرت سلیمان بننا چاہتا تھا جنہوں نے یروشلم میں پہلا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ آیا صوفیہ میں پہلی مرتبہ داخل ہوا تو اس نے جوش سے نعرہ لگایا، میں نے تمہیں ہرا دیا سلیمان۔ اس کیتھیڈرل چرچ کی تعمیر کے لیے جسٹینین نے اس وقت کے بہترین ماہرین تعمیرات کی خدمات حاصل کی۔ ان ماہرین نے اسے 6 سال سے کم عرصے میں مکمل کر دیا۔ آیا صوفیہ کی یہ مضبوط اور پرشکوہ عمارت شہر کے منظر پر چھا گئی اور اس کا 33 میٹر قطر والا گنبد دنیا کا سب سے اونچا گنبد قرار پایا، جو زمین سے 55 میٹر اونچا تھا، لیکن 26 سال بعد ایک زلزلے میں یہ گنبد گر گیا۔ بادشاہ نے فوراً ہی اس کی مرمت کا حکم جاری کیا۔ اس مرتبہ کئی دوسری تکنیکوں کے علاوہ جو ایک تکنیک استعمال کی گئی وہ یہ تھی کہ گنبد کی گول بیم پر وزن کم کرنے کے لیے 40 پتلے پتلے کالم بنائے گئے۔ اس کے بعد انہیں یہ مہمہ حل کرنا تھا کہ ایک چوکور بنیاد پر گول گنبد کیسے بنایا جائے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس چوکور بنیاد میں کچھ تکونے کالموں کا اضافہ کیا جائے جو ایسی جگہوں پر لگے ہوں جو وزن اٹھانے کے لحاظ سے بہت اہم ہوں۔ ان تکونے کالموں نے گنبد کے نیچے دائرے کا وزن 4 پوائنٹس پر منتقل کر دیا، جس سے یہ پورا ڈھانچہ ایک دائرے سے تبدیل ہو کر چوکور ہو گیا۔ اس کے علاوہ گنبد میں بہت ہلکی اور پتلی اشیاء استعمال کی گئیں، جس کی وجہ سے جب اس میں سینکڑوں موم بتیاں جلائی جاتی تھیں تو سینٹ صوفیہ کا یہ گنبد رات میں دور سے جگمگاتا ہوا نظر آتا تھا۔ وکٹوریا ہیمنڈ نے اپنی کتاب ویژنز آف ہیون میں لکھا ہے کہ دن چڑھنے کے ساتھ سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھلکتی ہوئی اندر آتی ہے۔ عمارت کے اندر جیسے ہی روشنی امڑ پڑتی ہے اس سے سنہرے میوزک چمکنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیواریں ہی نہیں اور ایک ایسا پراسرار ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ 558 کا زلزلہ وہ واحد خطرہ نہیں تھا جس سے آیا صوفیہ نے نمٹنا تھا، اس کی سلامتی کو دیگر خطرات بھی لاحق تھے۔ عمارتوں کو زلزلے، موسم اور گزرتے وقت جیسی قدرتی آفات کا ہی مقابلہ نہیں کرنا ہوتا۔ ان کی بنیادوں اور ڈھانچے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، یہ اکثر انسانوں کے جذبوں اور خواہشات کا نشانہ بن جاتی ہیں، خاص طور پر ایسی عمارتیں جو آیا صوفیہ کی طرح علامت بن جائیں۔ قسطنطنیہ نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم تھا بلکہ دنیا کے امیر اور اہم شہروں میں سے ایک تھا، اور آیا صوفیہ اس کا روحانی مرکز یا دل تھا۔
صدیوں تک رومن کیتھولک دنیا اور بازنطینی سلطنت کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تنازع رہے ہیں۔ آخر میں مغربی حملہ آوروں کے لیے قسطنطنیہ ایک ایسا شہر بن گیا جسے حاصل کرنے کی خواہش کو روکنا بہت مشکل تھا۔ سن 1204 میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دھاوا بولا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا۔ انتہائی اہم تاریخی نوادات اس جنگ کی وجہ سے ضائع ہو گئیں، جن میں حضرت عیسیٰ کے روزے کا پتھر، وہ نیزہ جو حضرت عیسیٰ کے جسم میں پیوست ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کا کفن جو اصلی سلیب تھی، اس کے کچھ ٹکڑے، سینٹ ٹامس کی مشتبہ انگلی اور کئی دیگر سینٹ کی ہڈیاں شامل تھیں۔ آیا صوفیہ ایک کیتھولک چرچ تو بہت کم عرصے کے لیے رہا، لیکن حملہ آوروں کی کارروائیوں کے نتائج بہت دورس اور گہرے تھے، جو مشرق میں مسیحیت کی تباہی کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ سن 1452 تک بازنطینی یا مشرقی رومن سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی تھی۔ حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا، لیکن یہ ایک ایسا مسیحی جزیرہ تھا جسے مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیہ نے گھیرا ہوا تھا۔ ترک رہنما سلطان محمد نے شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی اور 22 اپریل سن 1453 کو ترک فوج قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ 5000 بازنطینی فوج کو 2 لاکھ عثمانی فوج کا سامنا تھا۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں نے آیا صوفیہ کے عظیم دروازوں کے پیچھے ہی پناہ لے رکھی تھی۔ محمد فاتح نے 53 روز تک شہر پر مسلسل بمباری کی۔ اس کے پاس دنیا کا سب سے جدید توپ خانہ تھا۔ 29 مئی 1453 کو بالآخر قسطنطنیہ کی مضبوط اور بلند دیواریں ٹوٹ گئیں۔ عثمانی فوج چرچ میں داخل ہو گئی اور وہاں پناہ لینے والوں کو جان کی امان دے دی گئی۔ اس طرح سلطنت روم کی دنیا اپنے اختتام کو پہنچی۔ سلطان محمد فتح کے بعد قسطنطنیہ داخل ہوا تو سلطان نے ظہر کی پہلی نماز شکرانے کے نوافل کے ساتھ اسی عمارت کے حال میں ادا کی۔ یہاں یہ بات بتانا خصوصی طور پر ضروری ہے کہ یہ سارا عمل انہوں نے باقاعدہ ایک تحریری معاہدے کے بعد کیا۔ وہ خود بھی علم و دین سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر بہت عقلمندی، دور اندیشی اور اسلامی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے اس مفتوحہ عمارت اور اس کے ارد گرد رقبے کو مارکیٹ ریٹ پر اس وقت کے راہبوں سے خریدا اور اس رقم کو ان کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ یوں یہ عمارت سلطان نے اپنی گرہ سے خرید کر اسے مسلمانوں کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ دستخط شدہ یہ معاہدہ آج بھی انقرہ میں موجود ہے۔ قسطنطنیہ کے لیے وہ تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ شہر کا نیا نام استنبول ہو گیا، جو ایک مسلم شہر اور سلطان محمد کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ کیتھیڈرل کی عمارت مسجد بن گئی۔ عمارت میں کسی بنیادی تبدیلی کی بجائے اس کے ہر کونے میں ایک مینار بنا دیا گیا۔ آیا صوفیہ کے اندر اللہ، پیغمبر اسلام اور ان کے نواسوں کے نام آویزاں کر دیے گئے۔ مسیحیت سے منسلک نقش و نگار کو پلاسٹر یا اسلامی تزئین و آرائش سے چھپا دیا گیا، لیکن سب سے اہم تبدیلی محراب کی تعمیر تھی تاکہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے آیا صوفیہ کی شناخت ایک مرتبہ پھر تبدیل کر دی اور مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا۔ 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کے تائیدی دستخطوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ موجودہ ترک صدر رجب طیب اردگان شروع ہی سے اسے مسجد بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ سال 1994 میں جب وہ استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ 2018 میں وہ یہاں قرآن کی تلاوت بھی کر چکے ہیں۔ ترکی کی عدالت نے 1934 کے فرمان کو منسوخ کر دیا ہے، جس کے تحت تاریخی اثاثہ آیا صوفیہ کو عجائب گھر میں تبدیل کیا گیا تھا۔ عدالت نے مزید کہا کہ 1934 میں کابینہ نے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آیا صوفیہ کو مسجد کی بجائے میوزیم کا درجہ دیا تھا۔ 10 جولائی 2020 جمعے کا دن ترکی کی اسلامی تاریخ کا ایک یادگار دن بن گیا ہے۔ اس دن ترکی عدالت کے فیصلے پر صدر رجب طیب اردگان نے دستخط کر کے ترک قوم سے اپنا دیرینہ وعدہ پورا کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ کی حیثیت کی تبدیلی کے بعد بھی یہ مسیحی زائرین اور دوسرے غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھلی رہے گی۔
आया सूफिया का बड़ा गुंबद इस्तांबुल के मंजर का लाजमी हिस्सा है। यहाँ हर साल 30 लाख सयाह आते हैं। ये 2019 में 38 लाख सयाहों के साथ तुर्की का मारूफ तरीन मकाम था। 900 साल तक एक चर्च, 500 साल तक एक मस्जिद, बहुत थोड़े अरसे के लिए म्यूजियम और अब एक मर्तबा फिर मस्जिद बनने वाली आया सूफिया की इमारत अब भी पूरी मजबूती और शान से वहीं खड़ी है।